بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے بڑا انتخابی یدھ، بڑا انتخابی دنگل سجنے کو تیار۔ صرف 24 گھنٹے باقی ہیں۔ آج کا دن گزر گیا اور کل کا دن درمیان میں، اور اس کے بعد بڑا انتخابی یدھ ہوگا، بڑا دنگل ہوگا۔ بڑے بڑے سیاسی رہنما مد مقابل ہیں اور بہت سارے سیاسی رہنماؤں کو پالیٹکس یعنی کہ اس انتخابی سیاست سے اس سیشن کے لیے آؤٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے اہم رہنما پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں، اور پچھلے الیکشن میں نواز شریف صاحب کو باہر رکھا گیا تھا، ان کو سزائیں ہوئی تھیں لیکن ایک پروسیس کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس دفعہ عمران خان صاحب کو دانستہ طور پہ ایک منظم طریقے سے الیکشن سے باہر رکھا گیا ہے، جبکہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ الیکشن لڑنے سے قاصر ہیں۔ مراد سعید صاحب ہیں سب سے اہم، اس طریقے سے حماد اظہر صاحب ہیں، وہ بھی نہیں لڑ رہے، مونس الہی ہیں وہ نہیں لڑ رہے، اور بہت سارے مصائب کا شکار ہیں۔ اور چونکہ اس وقت مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی حالت اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی شکنجے میں کوئی آیا ہو اور اس کی تکہ بوٹی کرنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہوں۔ بہرحال جو انتخابی دنگل ہے جی، بڑے بڑے انتخابی دنگل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ایک اور بھی خبر دوں گا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نشاندہی جو ہے وہ ہمارے پیارے دوست شہید ارشد شریف نے اس طریقے سے کر دی تھی کہ ایک ایک بات ان کی سچ ثابت ہوئی، ایک ایک بات ان کی سچ ثابت ہوئی۔ آج تک جو کچھ ہو چکا ہے اور آئندہ جو کچھ کرنے کا ارادہ ہے، ہونا ہے یا نہیں ہونا، کرنے کا جو ارادہ ہے ہمارے مقتدر حلقوں، ہمارے طاقتور حلقوں کی طرف سے، وہ بھی ارشد شریف نے بیان کر دیا تھا۔ اب آتے ہیں بڑے انتخابی دنگل آپ کی دلچسپی کے لیے، کیونکہ آپ نے بھی ان انتخابی حلقوں پہ نظر رکھنی ہے۔ اس میں بہت سارے، یہ آپ کو بتا دوں کہ چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں لیکن چھوٹی جماعتوں میں بڑے بڑے رہنما موجود ہیں اور ان کا ایک رول ہے، آپ ان کا انکار کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں ان کی پالیٹکس پہ، لیکن ان کا رول موجود ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جناب عمر ایوب خان سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کا مقابلہ ہے بابر نواز خان سے، اور ہری پور 18 سے ان کا ہے جی، اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار عمر ایوب خان ہے۔ جماعت اسلامی کے غزن اقبال ان کے مقابلے میں ہیں، جے یو آئی کے مولانا ایوب صدیقی ہیں، مسلم لیگ نون کے بابر نواز خان ان کے مد مقابل ہیں۔ تو عمر ایوب ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، لاسٹ ٹائم بھی قومی اسمبلی میں موجود تھے، اس لیے جناب دوسرا جو بڑا مقابلہ ہے وہ ہے پیر صاحب پگاڑا شریف کے بھائی، پیر صبغت اللہ شاہ کے بھائی، چھوٹے بھائی ہیں پیر صدر الدین شاہ راشدی، ان کا مقابلہ ہے NA-203 پیپلز پارٹی سے سید فضل علی شاہ جیلانی ان کے مد مقابل ہیں، اور تحریک لبیک کے عبد الرحمان شر امیدوار ہیں۔ چوتھا بڑا حلقہ جی چودھری نثار علی خان صاحب کا، ان کا مقابلہ غلام سرور خان صاحب سے۔ غلام سرور خان بھی تگڑے امیدوار ہیں، چودھری نثار علی خان صاحب بھی تگڑے قداور شخصیت ہیں، لیکن چودھری نثار علی خان صاحب پچھلی الیکشن میں ہار گئے تھے اور ان کا مقابلہ ہے جی۔ اور نون لیگ اور IPP کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے سابق ٹکٹ ہولڈر بیرسٹر عقیل آزاد حیثیت میں اتر آئے ہیں میدان میں، لہٰذا یہاں پہ مسلم لیگ نون اپنا کھیل بھی کھیل رہی ہے، اور ساتھ غلام سرور خان صاحب بھی موجود ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں، یہ 2-3 اور جگہ بھی اسی طرح ہو رہے ہیں۔ پھر یہ ایک بڑا مارکا ہے کراچی سے NA-246 سے، اور وہاں پہ حافظ نعیم الرحمان ہیں اور ان کے مقابلے میں سید امین الحق۔ حافظ نعیم الرحمان بہت زیادہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، لیکن کراچی میں انہوں نے وقتہ ڈالا ہوا ہے، اور جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں انہوں نے بھرپور طریقے سے وہ جیتے، اور میئر ہوتے اگر ہارس ٹریڈنگ نہ ہوتی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا وہاں پہ الحاق ہو گیا تھا، لیکن وہاں پہ وہی بات ہوئی، ہارس ٹریڈنگ ہوئی، لوگوں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، اور وہ میئر کراچی نہ بن سکے، جبکہ میئر کراچی کے حقدار حافظ نعیم صاحب ہی تھے۔ اگر الیکشن صحیح ہوتا، پولنگ صحیح ہوتی، تو امین الحق صاحب جو ہیں جی وہ بھی 2 دفعہ جیت چکے ہیں اور لاسٹ اسمبلی میں وہ موجود تھے، اور وفاقی وزیر بھی تھے، وہ بھی تگڑے امیدوار ہیں۔ تو حافظ نعیم الرحمان کا مقابلہ سید امین الحق، دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے۔ یہاں پہ ملک عارف اوان جو ہیں وہ PTI کے حمایت یافتہ موجود ہیں جی، تو یہ 3 مقابلے ہوں گے، اس حلقے میں 3 ہیں، PTI بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اور امین الحق صاحب بھی موجود ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان جو ہیں وہ بڑا ٹف ٹائم دیں گے امین الحق صاحب کو بھی اور PTI کے امیدوار کو بھی۔ عبدالعلیم خان جی، اور سب سے مضبوط عبدالعلیم خان استحکام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں، اور ان کے مد مقابل ہیں علی اعجاز بٹر صاحب۔
تو علی اعجاز بھٹو صاحب کی الیکشن کمپین جو ہے وہ بہت زیادہ زبردست رہی ہے، اور ان کے ساتھ جو تھے جنید رزاق ان کے نیچے حلقے میں، ان کی بھی بہت کم رہی ہے۔ تو لہٰذا علیم خان کا مقابلہ علی اعجاز بھٹو سے ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سرکار جیتتی ہے یا پھر پاکستان کے عوام جیتتے ہیں، یہ بھی ایک میں ہوگا۔ مریم نواز شریف جو ہے وہ ہیں NA 119 سے، تو عبدالعلیم خان جو ہیں وہ 117 لاہور سے ہیں، 117 سے، اور مریم نواز صاحب ہیں 119 سے۔ ان کے ساتھ مد مقابلے شہزاد فاروق، اور شہزاد فاروق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں جی۔ پیپلز پارٹی کے افتخار شاہد بھی یہاں پہ امیدوار موجود ہیں، لیکن مقابلہ مریم نواز صاحبہ اور شہزاد فاروق صاحب کا ہے، اور اس میں مریم صاحبہ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور مریم صاحبہ کی سیٹ آسان نہیں ہے یہاں سے جیتنی۔ انجینئر امیر مقام اور اگلے امیدوار کینڈیڈیٹ اور ان کے مقابل ہیں ڈاکٹر امجد، کیونکہ انجینئر امیر مقام جو ہیں وہ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر ہیں اور تگڑے آدمی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ان کے مقابلہ جو ہے وہ ان کا حلقہ جی NA 11 اور NA 2 حلقوں سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، NA 11 سے بھی اور NA 2 سے بھی الیکشن کا حصہ۔ NA 11 شانگلہ ہل میں ہے، تحریک انصاف کے امیدوار ان کے مد مقابل ہیں، اور سید فریم اور پیپلز پارٹی کے محمد عالم خان بھی ان کے مد مقابل ہیں، اور یہ مقابلہ ہے۔ اور پھر سوات کے حلقے سے امیر مقام کا مقابلہ کر رہے ہیں جناب تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ڈاکٹر امجد، اور پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں یہاں پہ MNA ڈاکٹر حیدر علی سابق MNA۔ تو یہ ایک اچھا مقابلہ ہوگا، اور اس میں بھی کافی بڑے بڑے لوگ اس میں موجود ہیں۔ اس میں جماعت اسلامی بھی موجود ہے، اس حلقے میں JUI بھی موجود ہے، تو یہاں پہ سارے موجود ہیں، لیکن مقابلہ ظاہر انجینئر امیر مقام اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی حلقہ NA 266 محمود خان اچکزئی صاحب، وہ اپنی پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان کے مقابلے میں ہیں مولانا صلاح الدین محمود خان اچکزئی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے، عبد الخالق مسلم لیگ نون کے، اور نذر محمد پیپلز پارٹی، صلاح الدین جمعیت علماء اسلام، اور شرافت الدین جماعت اسلامی، اور عصمت اللہ خان کا کڑ جو ہے وہ PTI۔ تو یہاں پہ بھی بہت بڑا حلقہ ہے، ہر جماعت موجود ہے۔ تو اچکزئی صاحب پچھلا الیکشن ہار گئے تھے، اور دیکھتے ہیں جی اب جہاں پہ اچکزئی صاحب کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اسد کیسر صاحب ان کا مقابلہ ہے جی خانزادہ شاہ نواز سے، یہ ثوابی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی NA 19 سے جی، اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، ظاہر ہے جی سب کو پتہ ہے، اور خانزادہ شاہ نواز JUI سے ہیں جی، اور فضل ربی موجود ہیں JUI سے، فضل ربی ہیں، پیپلز پارٹی سے محمد بلال ہیں، اور محمد بلال خان ہیں، شیر پاؤ ہیں، نون لیگ سے محمد شراز خان ہیں، یہ بھی یہاں سے لڑ رہے ہیں اسد کیسر صاحب۔ اس کے بعد مقابلہ ہے جی آفتاب شیر پاؤ جی، اور انتہائی سینئر سیاستدان ہیں، اور بہت ہی وزادار اچھے انسان ہیں، میرا ان سے بہت اچھا تعلق ہے۔ تو آفتاب شیر پاؤ صاحب جی NA 24 چار صدر سے الیکشن لڑ رہے ہیں، قومی وطن پارٹی کے وہ سربراہ ہیں، اور یہاں پہ مفتی علی گوہر ہیں JUI کے یہاں پہ مفتی گوہر JUI کے ہیں، عرفان علی ANP کے ہیں، سابق MNA انور تاج تحریک انصاف کے بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا ٹف ٹائم ہے، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد فروخ خان ایڈوکیٹ، تو یہاں پہ یہ بھی بڑا حلقہ ہے، جماعت اسلامی بھی موجود ہے۔ تو مقابلہ میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور شیر پاؤ صاحب کے درمیان ہوگا، ان دونوں میں سے کسی ایک نے جیتنا ہے۔ اسی طریقے سے جہانگیر ترین جو ہیں وہ ان کا مقابلہ ہے عامر ڈوگر سے، ملتان میں وہ عامر ڈوگر کا مقابلہ کریں گے، اور لودھرا میں انہوں نے اپنی سیٹ کل اس طریقے سے بچانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تگڑی امیدوار تھیں عفت سومرو، ان کو کل اٹھا لیا گیا الیکشن کمپین کے دوران، اور اس کے بعد ان کے بھائی سے اعلان کروا دیا گیا کہ جی وہ دستبردار ہو گئے ہیں، لیکن ان کا نشان موجود ہے بیلٹ پیپر پہ، اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے جیسے یہ کر رہے ہیں۔ لیکن عامر ڈوگر صاحب کا اور جہانگیر ترین صاحب کا مقابلہ ملتان سے ہے، عامر ڈوگر کی پوزیشن بہت بہتر ہے، اور ملتان میں جہانگیر ترین صاحب کا مقابلہ جی ابھی تک یہ نہیں ہے کہ عفت سومرو بیٹھ گئی ہیں یا ان کو بٹھا دیا گیا ہے، یہ ابھی اور بھی ہے، ان کا مقابلہ صدیق بلوچ سے اب ہوگا جی، اور صدیق بلوچ سے ہے، اور تحریک انصاف کی حمایت سے محمد اقبال شاہ میدان میں تھے، مگر انہوں نے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا 155 سے۔ تو دیکھتے ہیں
کہ ان کا کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جی شیخ رشید صاحب کا مقابلہ ہے حنیف عباسی صاحب سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے شہریار ریاض خان، یہ شہریار ریاض سے، تو اس دفعہ ٹف ہے حنیف عباسی اور شیخ رشید صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے۔ شیخ رشید صاحب آج تک ناقابل شکست رہے ہیں، تو یہ ان کا آخری الیکشن ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، حنیف عباسی صاحب میدان مارتے ہیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے۔ لیکن مقابلہ شیخ رشید صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے شہر ریاض کے درمیان ہے۔ شاہ زین بگٹی بھی موجود ہیں اور ان کے مد مقابلے ہیں دوستن خان ڈومکی، جمہوری وطن پارٹی کے یہ سربراہ ہیں، اور نواب اکبر بگٹی کے یہ پوتے ہیں، طلال بگٹی صاحب کے شاید یہ بیٹے ہیں، میں ان کے والد کا نام تھوڑا سا آگے پیچھے کر رہا ہوں، لیکن نواب اکبر بگٹی صاحب کے یہ پوتے ہیں جی شاہ زین بگٹی، یہ لڑ رہے ہیں، اور ان کے مد مقابل اکبر بگٹی کے نواسے میر دوستین خان ڈومکی ہیں۔ تو دیکھیں دونوں ہیں نواب اکبر بگٹی کے پوتے ہیں، اور دونوں ہی پوتے ہیں جی، اور دونوں ہی الیکشن لڑ رہے ہیں، دیکھیں کیا بنتا ہے اس دفعہ۔ اس کے بعد لاہور میں جی جو زیادہ بڑے مقابلے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کا مقابلہ سردار لطیف خان کھوسا صاحب سے ہے، اور بڑا تگڑا مقابلہ ہے۔ اور دیگر امیدواروں میں جی یہاں پہ جماعت اسلامی کی ڈاکٹر زیبا، اور مسلم لیگ سے حافظ سعید، مرکزی مسلم لیگ سے حافظ سعید کے صاحبزادے حافظ طلحہ سعید بھی میدان میں ہیں، حافظ سعید صاحب کے صاحبزادے حافظ طلحہ سعید بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے جو ووٹ بینک ہے وہ ان کو نقصان پہنچائے گا خواجہ سعد رفیق کو۔ خواجہ سعد رفیق کی سیٹ جو ہمارے اطلاعات ہیں وہ خطرے میں ہے، بڑا ہی سخت مقابلہ، سخت جان کام کرنا پڑے گا۔ سردار لطیف خان کھوسا صاحب کی پوزیشن وہاں پہ بہت بہتر جا رہی ہے، اور جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہے جی، اور جماعت اسلامی کا ظاہر ہے وہ بھی مسلم لیگ نواز کو نقصان پہنچائے گا، اگر وہ خود نہیں جیت سکے تو جماعت اسلامی کا ووٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو کاٹتا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ خان بامقابلہ سمیرا نثار جٹ ہیں، فیصل آباد سے، حلقہ نمبر ہے 100، تو یہ بھی ایک بہت ہی شاندار مقابلہ ہوگا۔ اور سمیرا جٹ جو ہیں ان کی پوزیشن جو ہے آزاد ذرائع جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سمیرا نثار جٹ کی پوزیشن بہتر ہے اور مستحکم ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب ظاہر ہے ابھی تک وہ ناقابل شکست رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ تیسرا عالمی شہرت یافتہ حلقہ ہے خواجہ محمد آصف صاحب کا، یہاں سے ہیں ریحانہ امتیاز ڈار، اور پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے یہ حلقہ۔ خواجہ آصف جو آج تک ناقابل شکست رہے، لاسٹ الیکشن وہ جنرل باجوہ صاحب کی انٹروین ہوئی تھی، انہوں نے جتوا دیا تھا، رزلٹ تبدیل ہوا تھا، دونوں ہی اس بات کو اقرار کرتے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی مانتے ہیں اور باجوہ صاحب بھی مانتے ہیں، اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے صبح الیکشن تبدیل کروایا تھا۔ تو ریحانہ امتیاز ڈار، عثمان ڈار صاحب کی والدہ الیکشن لڑ رہی ہیں، اور انہوں نے بھی وقتہ ڈالا ہوا ہے خواجہ آصف صاحب کو۔ اس کے بعد ہے جی بڑا مقابلہ ہے ڈاکٹر فاروق ستار اور بمقابلہ خرم شیر زمان سے، اور دیکھتے ہیں خرم شیر زمان کی پوزیشن بہتر ہے، اور ان کی پوزیشن بہتر ہے، اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی پوزیشن ذرا کمزور ہے جی وہاں پہ، کیونکہ وہ پچھلا الیکشن سے آؤٹ ہو گئے تھے، وہ نہیں جیت سکے تھے، اور اس دفعہ بھی ان کی حالت ذرا تھوڑی سی مستحکم نہیں ہے، یہ کہہ سکتا ہوں میں آپ کو۔ یہاں پہ تحریک لبیک کے محمد وسیم بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے جی بڑا مقابلہ سید یوسف گیلانی سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے 148 این اے ملتان سے، یہ لڑ رہے ہیں الیکشن، اور ان کے مقابلے میں ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار سابق ایم این اے احمد حسین دیہڑ، اور تحریک انصاف کے بیرسٹر تیمور الطاف۔ یہاں پہ جو پوزیشن مستحکم بتائی جا رہی ہے وہ تیمور الطاف کی بتائی جا رہی ہے، لیکن گیلانی صاحب جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ہارنے والے نہیں ہیں، کیونکہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ بھی ناقابل شکست ہیں کافی عرصے سے، لیکن پچھلا الیکشن وہ ہار گئے تھے، پھر ان کو سینٹ میں آنا پڑا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس بار کیا پوزیشن ہوتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ پوزیشن بہتر بتائی جا رہی ہے گیلانی صاحب کے مقابلے میں، اور بہت بہتر بتائی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جی جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کا مقابلہ بہت ہی سخت جان لوگوں سے ہے، اور ان کا مقابلہ لیاقت بلوچ موجود ہیں جماعت اسلامی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ افضال عظیم پاہٹ بھی موجود ہیں۔ شہباز شریف صاحب 1 2 3 لاہور اور این اے 132 قصور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، 2 حلقوں سے لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو خطرہ ہے۔ این اے 132 میں ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے ہیں جی سردار محمد حسین ڈوگر صاحب جی، اور تحریک لبیک بھی ادھر موجود ہے،
اور ابتسام الہی ظاہر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، یعنی کہ علماء کرام بھی موجود ہیں، اور تحریک لبیک کے فقیر حسین ہیں۔ تو یہ بھی ایک سخت مقابلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے لاہور میں ان کا مقابلہ ہوگا جی 123 سے ان کے مد مقابل تحریک انصاف کے افضال عظیم پہاٹ ہیں، اور تحریک لبیک کے امجد ہیں، اور جماعت اسلامی سے لیاقت بلوچ ہیں۔ لیاقت بلوچ بڑا نام ہے، تو یہاں پہ بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مشکل میں ہو سکتے ہیں، بڑی مشکل سے وہ سیٹ نکالیں گے اگر نکال پائے تو۔ پرویز خٹک صاحب کا مقابلہ ہوگا جی سید شاہ واحد علی شاہ بمقابلہ اختیار ولی خان، یہ حلقہ 1 ہے جی 133 نوشہرہ سے۔ یہاں پہ بھی سخت مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے، ان کا پالا پڑ ہوا ہے۔ سردار اختر منگل صاحب کا مقابلہ میر جمال خان رئیسانی سے ہے۔ سردار اختر منگل NA 264 کوئٹہ سے جی، اور ان کے مقابلے میں ایک بچے کو بھیجا گیا ہے، تو دیکھتے ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے یونس احمد بھی موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی بھی موجود ہیں پیپلز پارٹی سے، اور دیکھتے ہیں یہاں سے کون کامیاب ہوتا ہے۔ سردار اختر منگل صاحب موجود تھے، اور ان کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے۔ آگے جی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، اور ان کا مقابلہ ہے ارسلان خالد صاحب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، بڑے تگڑے ہیں۔ یہاں پہ جماعت اسلامی بھی موجود ہے، اور TLP بھی موجود ہے، اور اس طریقے سے صدیقی صاحب لاسٹ ٹائم جیت گئے تھے اور وہ موجود ہیں۔ سراج الحق صاحب کا مقابلہ محمد بشیر خان صاحب سے ہوگا، اور یہ بھی ایک مضبوط مقابلہ ہوگا، بڑا جماعت اسلامی کے امیر ہے۔ بلاول بھٹو لاہور سے، یہ بہت بڑا حلقہ ہے جی، اور بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف موجود ہے، عطا تارڑ موجود ہیں جہاں پہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور ظہیر عباس بھی موجود ہیں۔ ظہیر عباس پاکستان تحریک انصاف کے موجود ہیں، اور اس طریقے سے یہ بڑا تگڑا اور بڑا ہی تگڑا مقابلہ ہوگا، اور ظہیر عباس کھوکھر جو ہیں ان کا، عطا تارڑ کا، اور جناب بلاول بھٹو کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے، ان کا مقابلہ ہوگا جی بہت ہی تگڑا مقابلہ ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ ان کا امین گنڈا پور مقابلہ ہے جی، علی امین گنڈا پور، اور فیصل کریم کنڈی پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو فیصل کریم کنڈی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہرا چکے ہیں، علی امین گنڈا پور بھی ہرا چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا ہوتا ہے۔ زرداری صاحب کا مقابلہ ہوگا شیر محمد رند سے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے جی، زرداری صاحب کو بھی ہرانا ذرا کافی مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں جی بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، اور ان کا مقابلہ ہوگا شیر اکبر خان سے۔ اور شیر اکبر خان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، وہ اب جا چکے ہیں تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں، شیر اکبر خان جو ہیں، اور یہ بھی تگڑے امیدوار شمار کیے جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا مقابلہ ہوگا ڈاکٹر یاسمین راشد۔ یہ جناب ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں اس دفعہ مور دین 80% چانس ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد الیکشن جیت جائیں گی اگر کوئی 2 نمبری نہ کی گئی۔ تو یہ ہے بڑے بڑے حلقے، بڑے بڑے مارکے، میں نے کہا آپ کو بتا دوں، باقی انشاءاللہ خبریں اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔